الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اولین آخرین نبی اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج سورہ الجمعہ کی تلاوت مکمل ہونے کے بعد ترجمہ اور تفسیر کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الجمعہ کی تقریباً ہم آیت نمبر 4 تک اپنے پہلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ جیسے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل و اعلیٰ ہونے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق میں عظیم درجہ دیا ہے، خود رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تو ایسی ہیں کہ جب تک کوئی عالم، مفتی، دنیا کا بڑے سے بڑا مفقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اچھی طرح پڑھ نہیں لیتا، تب تک کہ وہ ایک عالم بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ خداوند کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ڈگری کا، کسی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں علم کو خود اتارا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے، اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ جن کی مثال اللہ ہمیں دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب توریت والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انتظار فرمایا تھا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان میں سے کئی تو ایسے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا دین میں، ان کی پہچان میں، کہ یہ وہی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد اپنے خلق پر ان کو ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر جب ان کا نام احمد لکھا گیا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ لوگ آگے چل کر یہودی بن گئے، اور اس بات پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات دیکھی تو دیکھنے کے باوجود حضور پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا فائدہ ہوا ایسی کتاب کا جسے وہ پڑھ کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ کتاب تو سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہ تھی، اور بوجھ کبھی کہاں کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ جو علوم ان میں سے ہیں ان میں اصلاً واقف ہو ہی نہ سکے، حال ان یہود کا جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے الفاظ رٹتے رہتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور یہی مثال ان لوگوں پر سچ آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں، اور بس وہ ایسے ہی پڑھتے رہیں، لیکن حقیقت میں یہ کہ جب تک معنی نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے نہیں سمجھیں گے تو وہ بھلا کیسے اس قرآن مجید سے مستفید ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کے نور کو اپنے سینے میں کیسے داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو پھر بتاؤ نا کہ ان کی مثال تو ویسی ہوگی جیسے توریت والوں کی مثال تھی۔ انہوں نے توریت کو بھی دیکھا اور پڑھا، لیکن پڑھنے کے بعد ان کی عقل نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جن کی پیٹھ پر کتابیں تو ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر نہیں دیکھا، جبکہ توریت بھی اللہ رب العالمین ہی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسان جو اللہ کی کتاب کو ایک بوجھ کی طرح سے اٹھائے پھرے لیکن اس سے مستفید نہ ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تو نیک ہدایت والوں میں سے نہ ہوئے، اور وہ تو ویسے ہی ہوئے کہ جیسے ظالم۔ جب انسان کو کسی چیز کی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی کوئی گناہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہر گناہ سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کی خصلت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، میں اگر اپنے الفاظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں
تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری بات آپ تک ضرور انشاءاللہ آپ کے دلوں تک پہنچے گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے میں اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے میری بہنوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو اور آپ اس سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اپنی پیٹھ پر لاد کر، ڈاکٹر اسے دیکھے اور اس کے بعد اسے دوا دے دے، پھر آپ اسی طریقے سے پیٹھ پر لاد کر اسے گھر میں لے آئیں، مگر یہ کہ وہ مریض جب تک کہ دوائی نہیں کھائے گا تب تک کہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اب دوائی کھانے اور نہ کھانے میں دو صورتیں ہوں گی۔ جو مریض دوائی کھا لیتا ہے یعنی کہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ جو رب العالمین نے جس ڈاکٹر کے پاس اسے بھیجا تھا اس ڈاکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود شفا رکھی تھی، کیونکہ شافی صرف ایک اللہ ہے۔ کسی ڈاکٹر میں، کسی طبیب میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ مرض کو شفا دے سکے، کسی دوا میں اتنی کوئی طاقت نہیں کہ وہ مریض کو شفا دے سکے۔ یہ صرف اسی وقت ہی ممکن ہے جب اللہ چاہے۔ لیکن وہی ایک مریض اگر دوائی نہیں کھاتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی موجود ہے، ڈاکٹر تک بندہ اسے لے کر بھی چلا گیا، یہاں تک کہ پھر دوائی خریدنے کے اسباب بھی موجود تھے، لیکن اس نے پھر بھی دوائی نہیں کھائی اور وہ اپنے آپ کو یوں مستقل بیمار کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر اس کا جسم جواب دے گیا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ اس میں کس کی غلطی ہوئی؟ مریض کی، دوائی کی، یا ڈاکٹر کی؟ اب یہاں پر سمجھیے کہ مکمل طور پر غلطی مریض کی ہے۔ ڈاکٹر کی مثال آپ لے لیجئے، رب العالمین کی اس بہترین نمونے پہ خداوند کریم نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس میں ایک دوا جیسا، ایک ہر مرض کی شفا جیسا، بلکہ ہر مسئلے پر حل ہونے والا ایک قرآن بھیجا، یعنی کہ ہمارے پاس ہماری دوا ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اس دوائی کا نام کیا ہے؟ اس دوائی کا نام ہے قرآن مجید۔ دینے والی ذات کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک لہ، جو کہ بہت ہی عزیز الحکیم ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے، ملک القدوس ہے، بادشاہ ہے، کمال کی پاکی والا ہے میرا رب۔ اس نے یہ قرآن دے دیا۔ اب وہی تیسری بات کہ یہ پوری دنیا مریض ہے۔ جو انسان قرآن مجید پڑھ کر سمجھتا ہے اور پھر سمجھنے کے بعد اس کا علم حاصل کرتا ہے، حقیقت میں وہی شفا پا جاتا ہے۔ حقیقت میں اسے رب العالمین کی اس بنائی ہوئی قدرت کو سمجھنا آ جاتا ہے۔ اتنی مرتبہ میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے لیے شہد میں شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر گائے کے گوشت سے کنارہ کشی کرنے کا اختیار فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ حرام ہے، لیکن نہ کھاؤ تو بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں کو پاک کر کے، ہر چیز کا، کھانے سے لے کر کے، بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس نطفے سے لے کر کے، یہاں تک کہ وہ کہاں دفن ہوگا وہاں سے لے کر کے، قیامت کے دن کیا منظر پیش آئے گا اس منظر سے لے کر کے، جنت المعالی کیسی ہوگی، جنت الفردوس کیسی ہوگی، وہ تمام مناظر، تمام نقشہ کشی ہمیں صرف اور صرف کہیں ملتی ہے تو وہ اس قرآن مجید میں ملتی ہے۔ باقی تمام کتابوں میں تو کاپی کیا گیا ہے قرآن مجید کا۔ اگر کسی نے لکھ دی کہ جنت کی سیر، میں ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کسی نے کتاب لکھ دی جنت کی سیر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جنت خود کوئی بنائی ہوئی ہوگی؟ نہیں، اس نے قرآن مجید کے اندر سے وہ ورڈز کاپی کیا اور ایک کتاب کو ترتیب دیا تاکہ انسان سمجھ سکے۔ ایسے ہی اس کائنات کے اندر جتنے بھی آپ کو سائنٹسٹ ملیں گے وہ سب کے سب قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، قرآن کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر ایک غیر مسلم قرآن مجید صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے چاند تک پہنچنا ہے، اور جب وہ چاند تک پہنچ جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ کی یہ دوا، یہ قرآن مجید حکمت بھری کتاب ایک لازوال مثالی کتاب ہے، اور اس قرآن مجید کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اے مسلمان بہنوں، ہم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں اس قرآن مجید سے مستفید نہیں ہونا چاہتے؟ ہم کیوں صرف ہمارے مسائل کے لیے اسے کھولتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کے سوچتے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟
سورہ رحمان پڑھ کر ہم سوچتے اچھا ٹھیک ہے چلو ہمیں جو ہے وہ دولت مل جائے گی، یا کوئی سورہ ملک پڑھ کے رات کو اس لیے سوتا ہے کہ قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، بہت اچھی بات ہے، عقائد ہمارے درست ہے، ایمان قرآن کا معجزہ بھی یہی ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ مگر کیا ان تمام عقائد میں ہم قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھو اور سمجھو، اسے اس طرح سے نہ اپنے اوپر لادو جیسے کہ توریت والوں نے اپنی کمر پہ صرف ایک بوجھ سمجھ کر اسے لادا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کماثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک ایسا انسان بننا ہے جو قرآن مجید پڑھ کر سمجھے اور پھر آگے سمجھائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا علم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا بانٹیں گے آپ کو اتنا ملے گا۔ یہ علم سینے کے اندر چھپا کر رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو پھر جو نہ سمجھے قرآن مجید کو اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ تو ظالم اس میں سے ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، تم فرماؤ اے یہودیوں اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اب رب العالمین براہ راست مخاطب ہے قرآن مجید کے اندر سے یہودیوں سے، مگر زبان مبارک، الفاظ مبارک اور آواز کس کی ہے؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نور سے جدا تو نہیں نا، فرمان میرے اللہ کا، زبان مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمان مبارک اللہ کا، زبان مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ اے یہودیو اگر تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی تو پھر مرنے کی آرزو کرو اس دعوے پر جو تم کفر کر بیٹھے ہو، جو تم تکذیب کر بیٹھے ہو۔ جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو عزیر علیہ السلام کے بیٹے مانتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہاری قوم تو عزیر علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک تم یہ بھی کہتے ہو کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو اے یہودیوں کہ تم سب اللہ کے دوست ہو، مگر وہ لوگ نہیں جو مرنے کی آرزو کریں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سب خدا کے دوست ہو تو پھر مجھ سے ملنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں مجھ سے ملنے کی آرزو کرتے ہو؟ تم مجھ سے ملو، پھر موت سے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے یہودیوں؟ یہاں پر رب العالمین نے چند باتوں پر ہمیں اشارہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم باریک بینی سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ کہ انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی بھی انسان کو، خاص طور پر مومن کو، کیونکہ موت واحد وہ دروازہ ہے جس سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ابھی کوئی میرے فرمان سے یہ سوچ رہے کہ بھئی علماء نے ایسا کہا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے تو مطلب دن رات موت مانگو، نہیں، میرا ہر کسی کہنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت ایک دن آنی ہی ہے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے تب بھی وہ مرے گا، جب اس کا وقت ہوگا وہ چلا جائے گا اس دنیا سے، وہ ایک مقررہ مدت تک آیا ہے۔ مگر یہودیوں کے دل میں ایک موت کا خوف ہے، اور ان کا خوف اس طرح سے ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ مر بھی گئے، اول تو وہ اپنے آپ کو جو ان کے مردہ ہو جاتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کرو، کیونکہ ان کا عقیدہ باطل عقیدہ یہ ہے کہ دجال آئے گا اور ان کو ان کی قبروں سے نکالے گا، لہذا وہ موت جیسے تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جیسے کہ 100 سال بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ ہوئے تھے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسی قوم کے بیٹے ہیں جن پر موت تو آتی ہے مگر انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اے یہودیوں ایک طرف تو اللہ کے دوست کہتے ہو، تو دوست تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے دوست سے ملنے کی بے قراری ہو، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین پر اپنا
सर कलम करवा दे। दोस्त तो वो होता है जो दोस्त के इशारे पर अपना घर बार लुटा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के नाम पर अपना घर बार लुटा दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फरिश्ते आए उनकी रूह को कब्ज करने के लिए, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो कहा कि मैं नहीं आता। खुदावंद करीम ने एक जगह पर इरशाद है कि कोई गुलाब का फूल भेजा और कहीं इरशाद गिरामी होती है कि सेब भेजा और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये सेब सूंघाओ या वो फूल सूंघाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो जन्नत का फूल सूंघा या जन्नत का फल सूंघा तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशबू महसूस हुई और बस अपने रब से मिलने की याद में, क्योंकि लम तरानी इल्लल्लाह का कलमा तो हमेशा से था मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर, फौरन अपनी जान सल्ब करके खुद निकाल के दी थी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त ने याद फरमाया है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के आखिरी जुमले थे। फरमाया कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त ने याद फरमाया है और अपनी जान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दी। तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि यहूदियों, तुम अल्लाह का दोस्त मुझे कहते हो, यानी कि तुम अपने आप को अल्लाह का दोस्त तसव्वुर करते हो, तो फिर तुम मरने की आरज़ू क्यों नहीं करते? मौत से इतना डरते क्यों हो? ये बातिल अकीदा क्यों रखते हो कि तुम दोबारा से उठाए जाओगे? अगर तुम अल्लाह के सच्चे दोस्त हो तो फिर मरने की आरज़ू करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यतमन्नौनहु, और वो कभी उसकी आरज़ू ना करेंगे इन कौतुकों के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को जानता है। तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आखिर किस चीज से का तुमको डर है? तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती? परवरदिगार आलम फरमाते कि तुम चाहे जितना भी भाग लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर एक दिन मौत को तारी फरमाएगा। और ये जो तुम्हारा बातिल ख्याल है कि तुम अपनी कब्रों से दोबारा से जिंदा किए होंगे, हकीकत ऐसी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं कि वो मौत से बड़ा डरते हैं। आज भी आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मजालिम इस कायनात में हो रहे हैं। चंद अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगी। और उसके अंदर जो जुल्म करने वाले हैं वो कौन है? मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाने वाले कौन हैं? आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। तो खुदावंद करीम फरमाते हैं कि अल्लाह जालिमों को जानता है, वो कभी मौत की आरज़ू नहीं कर सकते हैं। उन कौतुकों के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, तौरात को भी तब्दील किया है उन्होंने। अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन किसी चीज को खुद अपने तय तब्दील कर लेने से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। हकीकत यही है कि हर जिंदा नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब अगर कोई बातिल तसव्वुर रखता है और कहता है कि वो अपनी कब्रों में से दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे, तो उसमें मानने में तो कोई इनकार है ही नहीं। अगर कोई रात हो और कोई बहन उठ के कह दे कि नहीं गुलाम उम्मा, किसने कह दिया रात है? इस वक्त तो रात के 7:15 नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त तो सुबह के 6:15 हो रहे हैं। तो उसको तो कहने का हक है, क्योंकि ज़बान उसकी अपनी है, बातिल ख्याल उसका अपना है। अब जो दिन को रात कह दे, उसकी ज़हनी हालत के बारे में आप भी जान सकती हैं और मैं भी। तो ठीक है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुन बिज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को जानता है। वो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब जानता है। उनके बातिल तसव्वुरात को भी जानता है अल्लाह ताला, और इस बात को भी जानता है कि उन्हें कितना मजा आता है मुसलमानों को सताने में। कुल इन्नल मौतुल्लज़ी ताफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हें मिलेगी, वो तो मिलती ही है और तुम्हें भी मिलेगी। फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुमने किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कौन है अल्लाह को रोकने वाला? जो कुछ तुम करके आए हो तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है।
تمہارا مسلمانوں کو ستانا جانتا ہے، تمہارا باطل تصور جانتا ہے، تمہارا لوگوں کو اس قدر اٹکلانا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے تمہارا رب۔ اوپر سے جو تم دلیری کا اپنا ایک چرچا بنائے ہوئے ہو، اندر سے کتنے کمزور ہو جاتا ہے تمہارا رب۔ یوں ہی تو ایک حدیث مبارک کا نہیں، ایک بڑا، بلکہ حدیث مبارکہ کو اس وقت اگر میں تھوڑا سا بات میں بیان کروں اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج بھی مسلمان کے جو دشمن ہیں ان کا ایک یقین پختہ ہے کہ اگر تمام مسلمان فجر کی نماز میں ایک وقت آ کر مساجد میں کھڑے ہو گئے، ایک وقت پر آ کر تمام مسلمان صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اگر تمام مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر ادا کر دی، سمجھ لو کہ ہر باطل مذہب مٹ جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الفاظوں میں بیان کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب العالمین جانتا ہے کہ مسلمانوں کا کتنا خوف ہے تم سب پر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں اللہ فرماتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے اللہ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اللہ۔ مگر یہ کہ پھر وہ تو تمہیں بتا دے گا جس دن تم پر موت طاری ہو جائے گی کہ اللہ کے سوا تمہیں نہ کوئی بچانے والا ہے، نہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی راہ دکھانے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو، الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں سے وہ اصل بیان سورہ جمعہ کا شروع ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک، کئی ہزار سالوں تک یہ ایک معاملہ رہا تھا کہ جب یہ سورہ جمعہ کے الفاظ نازل ہوئے تھے تو کئی برسوں برس تک خطبے کے اندر یہ آیتوں کو پڑھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے علماء دین، ہمارے اصحاب مفتی جو تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جدت پیش کی جو کہ بڑی خوبصورت جدت تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبے کا مناظرہ یا خطبے کا اعلان رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا چلا گیا، مگر اصل جو چلا اصحابہ کرام سے یہی وہ خطبہ ہے۔ اب اس کی تشریح میں پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ روز جمعہ، اس دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا۔ جمعے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ میں اور یہ بھی اقوال ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا کعب بن لبی ہے۔ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اصحاب سیر کا بیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 12ویں ربیع الاول روز دوشنبہ کو چاش کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی۔ دوشنبہ، سہ شنبہ، چار شنبہ، پنج شنبہ یہاں پر قیام فرمایا۔ عید، منگل، جمعرات تک قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کے بدن وادی میں جمعے کا وقت آیا۔ اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ جمعے کا دن سید الایام، جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اذان سے مراد اذان اول ہے، نہ اذان ثانی جو خطبے سے متصل ہو۔ اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اضافے کی گئی تھی، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے ترک کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں پتا ہو کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا جمعے کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خوب اس دن اپنے اللہ کا ذکر کرو۔
ایک مقولہ ہے حدیث مبارکہ، جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ میں تھوڑی دیر بعد عرض کروں گی، تو حدیث ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن آنے کا پورا امکان ہے، قیامت آئے گی جمعے کا دن ہی ہوگا، اور فرمایا گیا ہے کہ جمعے کا جو دن ہوگا خطبہ پڑھ لیا گیا ہوگا۔ اگر مختلف مقام میں مختلف لوگ وہاں پر وجود میں ہیں تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہے کہ پاکستان میں جمعہ پہلے آتا ہے، امریکہ میں بعد میں آتا ہے، آسٹریلیا میں اس کے بعد آتا ہے، اور یو کے میں اس کے بعد آتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر جمعہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ لہٰذا خطبہ جمعہ کے بعد، یعنی کہ جمعے کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت برپا فرما دے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو فرمایا ہے کہ وہ جو نماز کے پابند ہیں وہ عصر کی نماز اپنی قبروں سے نکل کر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ضرور ادا فرمائیں گے۔ تو میں اس پوری تفسیر کو جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور میں نے جب اللہ کی مدد سے ایک حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملایا تو پھر راز کھلتے چلے گئے، اور اس طرح سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اور اپنا نتیجہ بتانے کے بعد آپ سب سے کہوں گی کہ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، یہ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے کہ جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، جمعے کا دن ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنے رب سے عنقریب جا ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو جمعے کا وقت ہوگا یہ یقیناً ختم ہو گیا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت عصر کا وقت ہوگا۔ یقیناً جمعے کا وقت ڈھل جاتا ہے عصر سے پہلے یا عصر تک، تو پھر مومنین اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ یوں قیامت کا ایک دن مکمل ہو جائے گا جمعے پر ہی۔ اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ 500 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اس کے بعد کے جو دن ہوں گے وہ ہوں گے 500 سال کے برابر ایک دن۔ میں پھر کہوں گی اختلاف رائے آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی کہ جب اذان دی جائے تو مساجد کی طرف لپو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یوں نہیں کہ اب ایکسیڈنٹ کر دیا گاڑیوں کا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر دی، مزاحیہ بات ہے لیکن سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ کوئی بہن نے چولہا ہی بند کر دیا، آج تو جمعہ ہے میں کھانا نہیں بناؤں گی، پہلے بچے بھوکے ہیں تو بھوکے رہ جائیں، نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ رب العالمین تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے روزمرہ کی زندگی کے جو امور کام ہوتے ہیں ان کو تھوڑا کم کر لو، یا اس اوقات میں ان کاموں کو سمیٹ لو، اور یہ کہ اپنے رب کی طرف بھاگو نماز کے لیے، نماز کی تیاری شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ اور یہ اللہ کا ذکر کیوں کرنا شروع کر دو، اس سے مراد ایک اور بھی ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعے کا وہ جمعے ہی کے دن ہوتا ہے، تو نماز جو ادا کی جاتی ہے نماز جمعہ میں اللہ رب العالمین اسی لیے خطبے کو بڑا درجہ دیتے ہیں۔ خطبے کے بعد بس 2 فرض ہوتے ہیں اور نماز جمعہ اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی معاشرتی وجوہات بھی ہیں، اور آگے کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرَعُ الْبَيْعَ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، میں اپنے آگے سینٹنس میں آپ کو کچھ جمعے کے متعلق اور بات بتاؤں گی۔ 7:26 ہو گئے ہیں اور تھوڑا سی وقت باقی ہے کلاس آف ہونے میں، لیکن میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی۔ جمعے کے دن کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کاروبار جمعے سے پہلے کھولا جائے، خطبے سے پہلے اگر کوئی کاروبار یا کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، یاد رکھیے گا اس خرید و فروخت کے مال کو رب العالمین جہنم کی آگ میں پھینکتا ہے۔ اس قدر ناپسند ہے رب العالمین کو جمعے کے خطبے سے پہلے کمائی ہوئی روزی، کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَذَرَعُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، ختم کر دو، کوئی تجارت کر رہے ہو ختم کر دو، گروسری کرنے جانی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شاپنگ کرنے جانی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جمعے کی نماز میں آؤ، خطبے کے لیے آؤ، خطبہ سنو۔ میں پھر اپنے الفاظوں کو دہراؤں گی
کہ جمعے کی نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ خطبہ سنو، خطبہ سنو، خطبہ سنو۔ اب روحانی وجوہات میں جو انسان جمعے کا خطبہ سنتا ہے اور سننے کے بعد جب نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے، فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو روحانی فائدہ وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، معاشرتی کئی ساری وجوہات ہیں۔ جب انسان اپنے 7 دن یعنی کہ 6 دن تو ٹھیک ہے، 8-10 لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ بھئی میں لیٹ ہو گیا، آئیے ہم سب مل کر جماعت کھڑی کر لیتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے، تو یوں ان کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے نا۔ لیکن خطبے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام تر لوگ جمع ہوں اور خطبہ سنیں، اور اس کی معاشرتی وجہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی 2 گلی دور بھی کوئی پڑوسی رہتا ہے لیکن وہ جمعے کو خطبہ سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ملتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں باہمی مشاورات پیدا ہوتی ہیں۔ جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتا ہے تو رب العالمین ان کے دلوں کو ملاتا ہے۔ نمبر 1 پہلی وجہ یہ ہے۔ نمبر 2، آپ سن کر حیران ہوگی کہ خطبے کا سب سے بہترین فائدہ، ویسے تو فائدہ ہی فائدہ، لیکن معاشرتی فائدے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان اس خطبے والی جگہ سے کئی میلوں دور چلا جاتا ہے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یوں اس وقت جو خطبے میں لوگ بیٹھ کر امام کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، خدا بندائے کریم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت ڈالتا ہے کہ اس دن انسان ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا بہت بڑا فائدہ ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان انسان سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے۔ خطبے کے اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے قابل غور بات جو یہ کہ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت کی خرید و فروخت اللہ رب العالمین ایسی خرید و فروخت اور ایسے پیسے پر جہنم کی آگ صادر فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس قدر ناپسند ہے جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر خرید و فروخت کرنا، اور بھی بہت سارے پھر ان کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو جمعے کے دن خطبہ نہیں سنتے اور اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ جو میری بہن نہیں آئی ہے آج کے وہ اس پروگرام کو، آج کے ہمارے اس چیپٹر کو وہ بہن ضرور سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی کے غفلت کے سبب ہوں اس میں داخل ہیں۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کر دینا لازم ہے، سب کو ترک کر دینا لازم ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کی فضیلت اور دنیاوی مشاغل کی حرمت سب کچھ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اہتمام نماز کا ثواب بھی اللہ رب العالمین خود فرما دیتا ہے، جو کہ خطبے میں ثابت ہو چکا ہے۔ مسلمان مرد مکلف آزاد تندرست ہو کر اپنے شہر میں مقیم ہوتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ ضرور خطبے پر جائیں، البتہ جو نابینا اور لنگڑے ہیں ان پر واجب نہیں۔ تحت جمعہ کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ شہر جہاں فیصلہ مقدمات کا اختیار رکھنے والا کوئی حاکم موجود ہونا، یا پناہ شہر سے جو متصل ہو اور اہل شہر اس کو جو اپنے حوائج کے کام میں لاتے ہوں۔ وقت ظہر کا ہونا، خطبے کے وقت یعنی کہ جو خطبہ ہو وہ نماز ظہر کا ہو اور وہ خطبے کا وقت ہو۔ خطبے کا قبل نماز ہونا، اتنی جماعت میں جو جمعے کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اتنی ہو جماعت لازم اس خطبے میں، ایسا نہیں کہ 4-5 لوگ بیٹھے اور خطبہ ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اتنی ہو کہ ایک اچھی جماعت کے لیے کافی ہو، لوگوں کا اتنا شمولیت، لوگوں کی اتنی پریزنٹیشن ضروری ہے، ایسا نہیں کہ 3-4 لوگوں میں صرف جو ہے وہ خطبہ دے لیا۔ جماعت اور اس کے عقل مطالب 3 مرادیں سوائے امام کے، اذان عام کے نمازیوں کو مقام نماز میں آنے سے روکا نہ جائے۔ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں جب نماز خطبہ ہو چکے
माफ कीजिएगा, जब नमाज जुम्मा हो चुके, जब खुतबा हो चुके, जब जोहर के 2 फर्ज पढ़ लो, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर जब चाहो तो फिर जमीन में फैल जाओ। खुतबे की बात की, जो तिजारत है तुम्हारी या तुम्हारा माश का काम है, जो भी तुम्हारी जरिए आमदनी है उसमें लग जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है अब वो तुम पर हराम नहीं। और यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है कि जमीन में फैल जाओ और फिर अल्लाह का फजल तलाश कर लो। अब एक काबिल गौर बात यहाँ पर अपने घरों में अपने मर्दों को बताइए, अपने बेटों को बताइए, इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा मेरी बहनों। जब खुतबे का वक्त खत्म हो जाता है, खुतबा सुन लिया और अजान का वक्त हो गया, नमाज भी पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन खास उस खुतबे के बाद, जुम्मे के खुतबे के बाद खास फरिश्ते भेजते हैं जो रोजी लेकर नीचे उतरते हैं जमीन पर। खास फरिश्ते आते हैं। एक तो देखिए रोजी का वक्त कौन सा है, फजर का वक्त है, वो हम सबको पता है। और रब्बुल आलमीन यहाँ खास बात फरमा रहे हैं, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अब अल्लाह का फजल तलाश कर लो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे रब ने हर तरफ अल्लाह का फजल रख दिया, हर तरफ रोजी ही रोजी अब तुम्हारे लिए है। इससे पहले तो खाली भटक रहे थे। अगर खुतबे से पहले जुम्मे के रोजी की तलाश में जाओगे, भटकते रहोगे, मिलेगी नहीं, परेशान होकर रहोगे। पर अल्लाह ताला फरमाता है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, इस बात को कल्लू से बांध लीजिए कि जैसे ही नमाज जुम्मा का खुतबा खत्म हो जाता है, खास फरिश्ते रोजी लेकर अपने परों में आते हैं और ये अल्लाह का इनाम होता है खुतबा सुनने पर, जो कि दुनिया में ही मिल जाता है, दुनिया में ही मिलता है और बहुत हलाल तरीके से मिलता है और बहुत बरकत तरीके से मिलता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि उसके बाद फिर अल्लाह को बहुत याद करो, यानी कि आगे की जो नमाजें वो तुम पढ़ो, उसमें फिर तुम पर कोई पाबंदी नहीं, वैसे ही जैसे तुम 3-4 जमात में पढ़ लिया करते थे। लअल्लकुम तुफलहून, इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ, इस उम्मीद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम फलाह पाओ, अपनी नमाजों को पढ़ो। व इज़ा रअऊ तिजारतन, और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ चल दिए और तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए, तो फरमाओ वो अल्लाह के पास है, खेल से और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह का रिज्क सबसे अच्छा है। अब देखिए ये वो है आयत जिसमें खुलासा हो गया वब्तगू मिन फज़लिल्लाह का। कुरान मजीद को गौर से समझिएगा। ये देखिए हम पढ़ते हैं लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। शान नुज़ूल समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में रोज़े जुम्मा खुतबा फरमा रहे थे और हाल में ताजिरों का एक काफिला आया और हस्बे दस्तूर ऐलान के लिए तबल बजा दिया गया। तबल कहते थे उस दौर में एक ऐसा ढोल जिसको बजाते थे नगारे की तरह से, तो ये एक ऐलान होता था। कोई अलार्म साउंड सिस्टम तो होते नहीं थे, कोई मैसेजेस नहीं होते थे, तो वो जोर से तबल बजाया जाता था जिससे समझ में आता था कि कोई ताजिर काफिला, यानी कि कोई अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो है वो, उनकी पूरी टीम जो है वो मदीना तैयबा में दाखिल हो रही है। लेकिन उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हस्बे दस्तूर ऐलान के लिए तबल बजाया गया। जमाना बहुत तंगी और रूगरानी में था। लोग बाएं ख्याल इस तरह चल गए कि ऐसा ना हो कि देर करने से अजनास खत्म हो जाए, यानी कि वो लोग जो थे वो अच्छे उस वक्त में अच्छे किस्म के अनाज लेकर आए थे, जैसे कि गेहूं है, सब्जी है, गल्ला है, ऐसी चीजें लेकर आए थे। और चूंकि रूगरदानी भी थी, यानी कि बहुत तंगी थी उस वक्त लोगों के घरों में, तो बहरहाल लोगों ने ये किया कि जैसे ही वो लोग आए, ताजिर साहब जो भी आए मदीना मुनव्वरा में, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असहाब खुतबा सुन रहे थे वो चले गए और इस वहम से चले गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अजनास खत्म हो जाए और हम ना पा सके, और मस्जिद शरीफ में सिर्फ 12 आदमी रह गए। इस पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमा दिया कि समझ लो कि ये जो तिजारत या खेल कूद, तुम इस खुतबे को समझ रहे हो, हकीकत में खुतबा नहीं है। तुम फरमाओ वो जो अल्लाह के पास है खेल से और तिजारत से बेहतर है। यानी कि जब तुम खुतबा सुन लोगे, ये है वो अगली आयत जिस पर मेरा पूरा ईमान और अकीदा है कि खुतबे के बाद रब्बुल आलमीन, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से ऐसे फरिश्तों को उस दुनिया, हमारी इस दुनिया में भेजते हैं कि वो सबसे बेहतरीन रिस्क लेकर आते हैं खुतबे के बाद। ये है वो अगली वो आयत जिस पर मेरा मुकम्मल अकीदा है, जो मैंने आपको पिछले में फरमाया कि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जिसके लिए अल्लाह ने पहले तो समझाया कि अल्लाह का फजल तलाश करो, फिर आखिर में रब है ना, मोहब्बत में बातें कभी कभार आया कर देनी पड़ती हैं, तो रब ने अपनी मोहब्बत की बात आया कर दी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तिजारत है ये तुम्हारा खेल कूद है,
مگر یہ جو تمہارا خطبہ ہے یہ بہت اولین ترین عبادت ہے جو کہ تمہارے پاس اللہ نے بھیجی ہے، لہٰذا اپنے کھیل سے اور تجارت سے اس خطبے کو بہت بہترین سمجھو، کیونکہ اس کے بعد واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ وہ ایسی غیبی رزق سے تمہیں نواز دے گا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ ابھی تک تو خطبہ چل رہا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے پکاؤں گا، میں کیسے گھر میں رزق روزی کو لے کے جاؤں گا، میرے لیے کیا اسباب ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خطبہ ختم کر کے میرے بندے نکل تو صحیح مسجد سے، تیرے قدم قدم پہ میں روزی بچھا دوں گا، واللہ خیر الرازقین، کیونکہ اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔